أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو، ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے اور کائنات کا نظام چل رہا تھا۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، درخت، پھل، پھول، سارا نظام چل رہا تھا اور ہم دنیا میں نہیں تھے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے اور یہ کائنات کا نظام چل رہا ہوگا۔ 100 سال پہلے جو زمین پر تھے آج وہ زمین کے نیچے چلے گئے۔ آج جو زمین پر ہیں کچھ عرصے بعد یہ بھی زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ پیدا بھی ہونا ہے تو مرنا بھی ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا۔ جیسے بس میں سوار ہونے کا مطلب، ریل جہاز میں سوار ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اترنا ہے، یہ نہیں کہ بس میں ہی رہنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ چلے جانا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر ایک اپنے وقت پر ہی مرتا۔ جیسے اچانک سورج طلوع نہیں ہوتا، اچانک سورج غروب نہیں ہوتا، ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کا نظام ہے، پیدا ہونا ہے، مرنا ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، دادا موجود ہے، پوتا چلا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا اور انہیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ شادی کے کپڑے لینے جا رہے، وہ عید کی تیاری کر رہے اور اس کا کفن بازار میں آ چکا، اس دکان کے پاس سے گزر رہا ہے جہاں اس کا کفن رکھا۔ کوئی شادی کے کپڑے لینے گئے، کوئی عورت شادی کے کپڑے لینے گئی اور شام کو اسی دکان سے اس کا کفن خریدا۔ جس دکان سے شادی کے کپڑے خریدے اسی دکان سے اس کا کفن خریدا۔ اسے کیا پتا تھا یہ شادی کے کپڑے تو ابھی درزی تک بھی نہیں جائیں گے کہ وہ کفن سامنے رکھا ہے جو آج مجھے پہن کر دنیا سے روانہ ہو۔ مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، یہ تمہارا ہی جا رہا ہے، اور اگر یہ بات تمہیں بری لگتی ہے تو میں کہوں گا کہ میرا جا رہا ہے۔ وہ چلا گیا ہے اور وقت پر گیا ہے اور پیغام دے کر گیا ہے کہ تم نے بھی آنا ہے۔ اس لیے موت کی خبر پہ کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کی ملک میں ہیں، ہم سب اللہ کی ملک میں، وہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہمیں بھی لوٹ کے جانا ہے۔ تقریباً روز کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے آدمی کا۔ آپ عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے میں قبرستان آ جائے گا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں، راستے میں کئی قبرستان آتے ہیں۔ آپ دفتر جا رہے ہیں، کسی نہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، اور ہر قبرستان سے ایک پیغام آتا ہے، ایک آواز آتی ہے، کیا کہ آنا تم نے بھی ادھر ہی، آنا تم نے بھی۔ یہ کون پڑے ہوئے قبروں میں؟
पढ़े लिखे, अनपढ़, जवान, बूढ़े, बच्चे, बीमार, जो तंदुरुस्त थे और मर गए, अफसर, बड़े बड़े बदमाश, पहलवान, सब मर गए। ये इसी कब्रिस्तान के पास से बड़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल पे गुजरते थे, गाड़ी पे गुजरते थे, हंसते हुए गुजरते थे। आज वो कब्रों में पड़े। कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो क्या पढ़ो? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। ऐ कब्रिस्तान वालो, अल्लाह तुम्हारी भी मफ़रत करे, हमारी भी मफ़रत करे। तुम हमसे पहले गए हो और हम भी तुम्हारे पीछे पीछे हम भी आ गए। एक जनाजा पढ़कर एक आदमी जाने लगा, दूसरे ने कहा कि चलो भाई कब्रिस्तान तक साथ चलते। उसने कहा कब्रिस्तान जाने का मेरे पास वक्त नहीं, बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, जनाजे का वक्त बड़ी मुश्किल से निकाल कर आया हूँ। थोड़ा आगे गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया और शाम को हमेशा हमेशा के लिए कब्रिस्तान आ गया और क्या कह रहा था, मेरे पास कब्रिस्तान जाने का वक्त नहीं, मेरे पास कब्रिस्तान जाने का वक्त नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन में मौत की खबर न सुनता हुआ। किसी न किसी मस्जिद से ऐलान आता है, फलां फौत, फलां के अब्बा, फलां की अम्मा, फलां की बीवी, फलां का बेटा, ज़ोहर में जनाजा, असर में जनाजा, मगरिब में जनाजा, इशा में जनाजा, रात 10 बजे जनाजा। ईद का दिन छुट्टी का दिन, लेकिन मौत की कोई छुट्टी नहीं। ईद के दिन जनाजे की नमाज, ईद की नमाज के साथ जनाजे की नमाज होती है। जो कुछ सुना गया, अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान व यकीन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।